بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الصَّرِيحُ فَمِثْلُ قَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَوَهَبْتُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس تقسیم میں بھی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ حقیقت اور مجاز کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، حقیقت اور مجاز کی تعریفیں گزری، اس کے بعد اس کے چند احکام بیان ہوئے، اور وہ مقامات جہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ مل گیا صحیح، مجازی معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے، ان کا بیان ہوا۔ اب گفتگو شروع ہوتی ہے صریح کنایہ کی۔ صریح کیا ہے؟ ما ظہر المراد منہ ظہوراً بینا، ما ظہر المراد منہ ظہوراً بینا، جس کی مراد بالکل واضح ہو۔ کیا؟ ما ظہر المراد منہ ظہوراً بینا۔ اب کنایہ اس کے مقابل ہے مستتر المراد منہ۔ کیا؟ جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ یہ ہو گیا صریح اور کنایہ۔ بات آپ سمجھے؟ میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی تھی گفتگو کے دوران کہ صریح اور کنایہ کا تعلق حقیقت اور مجاز سے نہیں ہے، بئی طور کہ بھئی حقیقت صریح شمار ہو اور مجاز کنایہ شمار ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے لفظ کی 2 قسمیں حقیقت اور مجاز، اسی طرح مطلق لفظ کی 2 قسمیں ہیں صریح اور کنایہ۔ لہذا حقیقت کی بھی 2 قسمیں صریح کنایہ، مجاز کی بھی 2 قسمیں صریح کنایہ۔ یہ بات آپ ذہن، اصولیوں کے نزدیک کنایہ حقیقت بھی ہے، کنایہ مجاز بھی ہے، صریح حقیقت بھی ہے، صریح مجاز بھی ہے۔ اگر بعض فنون والوں کے نزدیک، جیسے علماء بلاغت ہیں وغیرہ، ان کے یہاں کنایہ مجاز کی قسم شمار ہوتی ہے، تو وہ ان کی اصطلاح ہے، ان کی اصطلاح نہیں ہے۔ ان کی اصطلاح میں کنایہ کا تعلق حقیقت سے بھی بنتا ہے، کنایہ کا تعلق مجاز سے بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کہا؟ مستتر المراد منہ، جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے لفظ موضوع ہو یا موضوع نہ ہو، یہ بولا؟ تو اس کے لیے لفظ کا موضوع ہونا یا نہ ہونا، اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ما ظہر المراد منہ ظہوراً بینا، جس کی مراد بالکل واضح ہو، جس کی مراد بالکل واضح ہو، اس کے لیے لفظ موضوع ہو یا موضوع نہ ہو، یہ ہم نے بات کی؟ یہ ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ صریح اور کنایہ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ ذہن میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کریے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے صریح کی تعریف نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اس کی مثال دی۔ کہا جیسے بیتو، اشتریتو، وہبتو، توجہ ہے؟ اس کی مثال دی ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کیوں نہیں کی، مثال کیوں دی؟ حالانکہ تعریف کرنی چاہیے تھی، مثال تو وضاحت کے لیے نا، پہلے اصل چیز کی تعریف تو کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ صریح وہ عام ہے، معروف ہے، مشہور ہے، سمجھے بات کو؟ وہ تعریف کا محتاج نہیں۔ جیسے آپ کے سامنے کہتے ہیں علم، تو اب علم جو ہے نا وہ بدیہی ہے یا نظری ہے؟ علم اتنا واضح ہے کہ اس کے بارے میں پھر اختلاف پڑ گیا کہ بدیہی ہے یا نظری ہے۔ ایسا واضح ہے، اختلاف پڑ گیا کہ بدیہی ہے، نظری ہے۔ جو کہتے ہیں نظری ہے، ان میں پھر اختلاف پڑ گیا کیا ہے اس کی تعریف ہو بھی سکتی ہے، تعریف نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ہر بندہ جانتا ہے علم کس کو کہتے ہیں، لیکن کیا ہے بعض اوقات بات زیادہ واضح ہو جائے تو اب وہ اس کی تعریف دشوار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہے نا، یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ آنکھ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو نظر ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آنکھ کے یہ جو ابرو ہیں، پلکیں ہیں، پلکیں جو ہیں یہ نظر آتی ہیں، حالانکہ بالکل آنکھ کے پڑوس میں ہیں۔ سب سے پہلے تو آنکھ جو نا آنکھ کے ساتھ اتنا قرب ہے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بات سمجھیں کہ بعض اوقات چیز بہت زیادہ واضح ہوتی ہے، تو اس زیادہ واضح ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے، اس میں دشواری ہو جاتی ہے اس کو سمجھنے میں۔ یہ بات بہرحال کہیں اور چلی گئی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ تعریف کیوں نہیں کی صریح کی، تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ صریح چونکہ بالکل واضح ہے، تعریف کا محتاج نہیں، معروف ہے، مشہور ہے۔
اس لیے مثال دے کر اس پر کر دیا، اشارہ کر دیا، اس کی طرف وہ تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ باقی میں نے آپ کو تعریف بتا دی، ما ظہر المراد منہ ظہورا بینا، ما ظہر المراد منہ بات سمجھے؟ آپ نے کہا میں نے یہ چیز بیچی، اب اس میں کون سی جو ہے نا وہ پوشیدگی ہے بھئی، اچھا یہ کون سا قضیہ اس نے استعمال کیا ہوگا اور اس کے اندر کون سا بیچی مطلب بیچی جی، میں نے یہ چیز خریدی، میں نے یہ چیز گفٹ کی، ٹھیک ہے، اب جیب سے 10 روپے نکلے تو گفٹ کیا کرے گا جی، تو کچھ پاس بھی تو رکھے گا، تو اب اس میں جو ہے نا وہ بات سمجھے آپ، مانا کر برل سری تو مثل قائل کے قول کے میں نے بیچا اور خریدا اور ہبہ کیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغني عن العزيمة لأنه ظاهر المراد۔ بس سری کا حکم، سری کا حکم یہ ہے کہ جو حکم ہے نا اس کا تعلق عین کلام سے ہو جاتا ہے، تو جو ہے اس کا تعلق عین کلام سے ہو جاتا ہے۔ عین کلام سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی اس سے کیا مراد، آپ کی نیت کیا کی ہے آپ نے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جو الفاظ بولے، صحیح کو بولو، تھوڑا زیادہ شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو ہے آپ کی تو مسئلہ یہ ہے کہ حکم کا تعلق کس سے ہے؟ عین کلام سے۔ عین کلام سے مطلب کیا؟ آپ نے کسی بات کا بھی ارادہ کیا، میں آپ کو وضاحت بتاتا ہوں، آپ نے کہا بھائی زید کو بلاؤ، کس کو؟ اب نیت آپ نے امر کی ہو، ٹھیک ہے، تو زید اپنے مسمى کے حق میں سری ہے، ٹھیک ہے، جب زید اپنے مسمى کے حق میں سری ہے تو یہ بات زید ہی کے لیے ہے، آپ کی نیت میں کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہاں سے کامران کو بلاؤ، اب میری نیت میں کیا ہے؟ میری نیت میں نعیم ہے جی، تو نعیم کے لیے بات نہیں بنے گی، کس کے لیے بنے گی؟ کامران ہی کے لیے بنے گی، کیونکہ لفظ اس کے جو مسمى ہے اس کے لیے یہ سری ہے۔ بات سمجھ، یہ مطلب ہے کہ حکم کا تعلق ہے۔ اب کسی اور کا شور شروع ہو گیا، میرے خیال میں یہ پنکھا بند ہونے کی وجہ سے آواز زیادہ آتی ہے، ایسے چلو صحیح ہے۔ تو جو ہے آپ کی تو نیت کی کوئی حاجت نہیں ہے، جیسے ہم نے گفتگو بولی تو اب ہماری یعنی اب یہ حکم ہے وہ ہماری نیت کی جانب جا کر پھر ثابت نہیں ہوگا۔ تعلق الحکم بعین الکلام، تعلق الحکم بعین الکلام، یہ الفاظ جس معنی کے لیے موضوع ہیں سیدھا انہی کے لیے حکم بنے گا۔ آپ فرق سمجھیں گے جب کنایہ کی بات کریں گے ہم۔ کنایہ میں کیا ہوگا؟ آپ نے تلفظ کیا، تلفظ کے بعد نیت کی جانب، نیت کے بعد حکم کی جانب، وہاں سفر یہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر سفر یہ ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ وہ تعلق الحکم بعین الکلام۔ فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں پر حکم کا جو تعلق ہے سیدھا آپ کی جو کلام ہے اس سے ہوگا۔ نیت آپ کی کیا ہے؟ مقصود المتکلم، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، منوی المتکلم، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حکم کا تعلق ہوگا تمہارے الفاظ سے جو تم نے بولے ہیں، میں نے فلاں بات کی نیت کی، میں نے فلاں بات کی نیت کی، نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس میں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہو گیا؟ برخلاف کس کے؟ برخلاف کنایہ کے۔ کنایہ میں آپ کی نیت معتبر ہے، آپ کو بھائی میں نے فلاں کی نیت کی، مانیں گے بھی ٹھیک ہے اس کی نیت کی ہے، آپ نے کنایات استعمال کیے، ٹھیک ہے، تو اب نیت کا اعتبار ہوگا، یہاں نیت کا اعتبار نہیں، یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ورنہ بات ذہن میں آتی ہے نا بھائی، حکم کا تعلق تو کلام سے ہوتا ہی ہے۔ حکم کا تعلق عین کلام سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کنایہ میں آپ کے کا جو سفر ہے وہ 3 درجوں میں ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ
ان کے بیچ جو اختلاف ہے کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا، تو کس اسلوب میں اختلاف، کس اسلوب میں خلفیت ثابت ہوتی ہے، وہی معاملہ یہاں پر سمجھو۔ حکم تو ثابت ہوگا، صریح گفتگو ہو تو حکم ثابت ہوگا، آپ گفتگو میں کنایات کا استعمال کرو جب بھی حکم ثابت ہوگا۔ فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ صریح میں صرف 2 درجے ہیں آپ کی گفتگو کے، کلام معنی، گفتگو حکم، ٹھیک ہے؟ برخلاف کس کے؟ کنایہ کے، گفتگو منوی، نیت، مقصود، معنی، اس میں 3 درجے ہو جائیں گے۔ فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ صریح میں اور کنایہ میں بات آئی ذہن میں؟ یہ مطلب ہے کہ تعلق الحکم بے عین الکلام، کیا بات سمجھو؟ ٹھیک ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی بغیر نیت کے، دیکھو نا جو الفاظ ہیں اگر ان کے معنی ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو گفتگو تو ممل ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے معنی اور اس کی مراد اور اس کی نیت، اس میں سے کسی چیز کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھو بات کو؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ قیام الکلام مقام معنی ہو۔ بھائی معنی ضروری ہے، گفتگو کے معنی ہوں گے تو مطالب اور مقاصد اس سے ثابت ہوں گے، یہ بات ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کلام خود اپنے معنی کے قائم کام ہے، گویا کہ آپ نے معنی کی نشاندہی کر دی، یہ مراد ہے میری بات، سمجھے نہیں؟ وقیام الکلام مقام معنی ہو حتیٰ استغنی عن العزیمت، عزیمت سے مراد نیت ہے، سمجھ رہے ہو؟ نیت سے استغنا ہے، نیت کرو نہ کرو مطلب ثابت ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر کسی نے نیت کی نا کہنے کی بھئی تو جا میرے لیے پانی لے کر آ، بیوی سے کہنے جا رہا ہے اور منہ سے غلطی سے نکل گیا بھئی انتی طالق، تو طلاق ہے، سمجھ رہے ہو؟ استغنی عن العزیمت، عزیمت سے، نیت سے استغنا ہے، بالکل نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نیت کا کوئی اعتبار نہیں، بغیر نیت کے طلاق ہو جائے گی۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ مطلب ہے، یہ ہے صریح میں اور کنایہ میں فرق ہے۔ کنایہ میں نیت کی محتاجی ہوگی، صریح میں نیت کی محتاجی نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ بات آ گئی ذہن میں؟ لیکن ایک اہم ترین بات سمجھو، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو نیت کا اعتبار نہیں ہے نا، یہ قضاءً نہیں ہے، عذر قضا، ٹھیک ہو گیا؟ ما بینہ و بین اللہ، نیت کا اعتبار ہے، مطلب اس نے اپنی بیوی کو کہا بھئی تو یہ کام کر، یا اس نے بیوی کو کہا انتی طالق، ٹھیک ہے نا؟ بیوی کو کہا انتی طالق، اور طالق کے کوئی اور معنی ہوں اور اس نے ان کا ارادہ کیا ہو، تو جو ہے کوئی اور معنی ہوں اور ان کا ارادہ کیا ہو، تو ذہن میں رکھیں اگر اس نے یہ نیت کی ہے ما بینہ و بین اللہ، یہ نیت معتبر ہے، طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی کہے گا نہیں طلاق ہو گئی، قاضی نہیں مانے گا، اس لیے کہ قاضی کو ماننے کا اختیار نہیں ہے، اس کی نیت تھی یا نہیں تھی اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ اب یوں تو لوگ فیصلے کروانے ہیں 100 طلاقیں دینے کے بعد آ کر کے میں نیت ہی نہیں تھی، کیا معلوم کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ آپ کہو گے جی قسم دے لو، تو یہاں پر مفتی صاحبان جو ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے جھوٹی قسمیں دے رہے ہیں، تو اب اس سے قسم ہم کیا لے لیں؟ چلو ٹھیک ہے، پھر بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں یہاں پر فیصلہ قسم کرتی ہے، لیکن ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ اس پر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی شاہد نہیں ہے کہ اس نے نیت کی یا نہیں کی، اس سے اس کی نیت نہیں مانی جائے گی۔ ہر وہ مقام جہاں پر اس پر تخفیف ہوتی ہے وہاں پر اس کی نیت قضا نہیں مانی جاتی، یہ بات میں نے پہلے تمہیں بتائی ہے، اور بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو نیت معتبر نہیں ہے یہ عذر قضاءً نہیں ہے، دیانتاً ہے، سمجھو؟ ما بین و بین اللہ نیت کا اعتبار ہے۔ آپ کہیں گے تو پھر
فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہو رہا، تو اس کا میں آپ کو سمجھ رہا ہوں بھائی فائدہ کہاں پر ہوگا. آپ خود مولوی صاحب منہ سے غلطی سے کوئی بات نکل گئی ہے، سمجھ رہے ہو، منہ سے غلطی سے کوئی بات نکل گئی ہے، تو اب آپ نے سوچا بھئی یہ تو ہم نے تو پڑھا تھا بھئی تعلق الحکم یتعلق الحکم بعین الکلام، میری تو نیت ہی نہیں تھی. تو اب آپ کسی کے پاس پوچھنے نہیں جائیں، کسی سے فتویٰ نہ لیں. چلو فتویٰ اور اس کی حیثیت ہوتی ہے، کسی کہیں پر مقدمہ دائر نہ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ بھئی میری نیت نہیں تھی، جب آپ کو معلوم ہے آپ کی نیت نہیں تھی تو آپ اسی پہ رک جائیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر گھر والے تنگ ہوئے وہ کورٹ میں کیس لے گئے، بھائی فاروق صاحب نے ایسے الفاظ بولے ہیں، پھر فاروق صاحب پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی، وہاں ثابت نہیں کر پائیں گے. تو ماں بین و بین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مفتی سے پوچھتے نیت نہیں ہے. اس وقت طلاق کے جو ہم بتاتے ہیں مسائل بتاتے ہیں، اس میں بھی وہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ اس لیے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں. میرے پاس پچھلے دن آیا ایک بندہ، وہ جی میں اتنا غصے میں آ جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی سی معلومات لی تو پتہ چل گیا بھائی اس نے طلاق جان بوجھ کے دی ہے. ٹھیک ہے نا جی، 10 منٹ کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، اس سے تھوڑے ٹائم میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ غصے کی ایک حالت ہے کہ جس میں انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتی. اس کے بارے میں ہمارے فقہا کے کچھ کلمات ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو شاید کسی نے بتا دیا تھا کہ بھئی غصے کے فلاں درجے میں، اس نے مجھے آ کے یہ کہا میرے دماغ کی دوائی چل رہی ہے اور میں یوں کر رہا ہوں تو میں وہ کر رہا ہوں. میں نے 2-4 باتیں پوچھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے. دماغ کی دوائی چل رہی ہوگی، بہت سے لوگوں کی دماغ کی دوائیں چلتی ہیں. تو ادھر کیوں دیکھ رہے ہو آپ یار؟ تو اس لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس میں طلاق کے مسائل میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کا فتویٰ اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماں بین و بین اللہ نیت کا اعتبار ہے. اگر انسان سے بائی دی وے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہاں تو میری نیت نہیں تھی، تو اپنی حد تک اس کے پاس گنجائش ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصے گفتگو پھر سمجھیں کہ شریک حکم کیا ہے. شریک حکم یہ ہے کہ تعلق الحکم بعین الکلام. تعلق الحکم بعین الکلام کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ منہ سے نکلے حکم سیدھا ان سے متعلق ہوگا. اس میں اور کنایہ میں فرق کیا ہے؟ کنایہ میں یہ ہے کہ تلفظ، نیت یعنی منوی، مقصود، پھر حکم. اور حقیقت صریح میں کیا ہے؟ صریح میں یہ ہے کہ تلفظ اور جو تلفظ اسی سے حکم. دونوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ پھر اس پہ یہ سوال کہ بھئی جو معنی ہے بغیر معنی کے تو کلام محمل ہے، آپ نے تو اس میں معنی کا بھی لحاظ نہیں کیا. اعتراض کیا؟ بھئی بغیر معنی کے کلام محمل ہے. آپ نے اپنے اس حکم کے بیان میں، یہ جو حکم بیان کر رہے ہیں، اس میں تو معنی کا بھی لحاظ نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوگا وقیام الکلام ایک مقام معنی ہو. بھئی یہاں پر یہ گفتگو خود ہی اپنے معنی کے قائم کام ہے. معنی اس کے اتنے واضح ہے اس وضاحت کی وجہ سے. بات سمجھے ہو نہیں؟ معنی کریں. اس کا حکم کا تعلق ہے عین کلام سے اور قیام کلام کا اپنے معنی کے مقام پر. یہاں تک کہ استغنا ہے عزیمت سے. عزیمت سے مراد کیا بھائی؟ نیت سے. ٹھیک ہے بھائی، نیت سے کیوں استغنا کا؟ لأنہ ظاہر المراد، مراد اس کی بالکل واضح ہے. نیت کی کیا حاجت ہے؟ کیونکہ وہ ظاہر المراد ہے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت کا کوئی اعتبار نہیں، ما بین و بین اللہ اعتبار ہے. ما بین و بین اللہ اعتبار ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ میں ضلع سرگودا میں ایک جگہ پڑھاتا تھا. اس وقت کچھ علماء نے اس مسئلے میں انہوں نے کو لکھ کے دیا تھا اور اس میں ما بین و بین اللہ کا بھی انکار کیا تھا. تو میں نے اس وقت بھی یہ مطلب پرانی بات ہے تو میں نے فتویٰ لکھ کے دیے. فتویٰ نہیں لکھ کے دیے، مطلب کوئی ایک تحریر تھی، اس میں نے یہ صراحت کی کہ ما بین و بین اللہ اعتبار ہے. مجھے یاد ہے کہ اب میں ادارے کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بہت معروف اور بڑے ادارے کے جو مفتی صاحب تھے انہوں نے وہ تحریر لکھی تھی اور اس میں انہوں نے یہ ان سے غلطی ہو گئی تھی.
تو اس وقت یہ موبائل اتنا عام نہیں تھا، لینڈ لائن پہ انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا، تو مجھے کہا کہ بھئی آپ نے یہ بات لکھی ہے، تو میں نے پھر ان کو چند ایک حوالہ جات دیے، میں نے کہا آپ یہ دیکھ لیں، تو آپ نے انکار کیا، مابین و بین اللہ کا بھی انکار کیے، ایسا نہیں ہے، مطلب سری کے بارے میں ہمارے کلمات سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں بھئی استغنی عن العزیمت ہے، اس سے بعض اوقات وام یہ ہو جاتا ہے بھئی مابین و بین اللہ بھی نیت کا اعتبار نہیں ہے، نہیں مابین و بین اللہ نیت کا اعتبار ہے، اس لیے یہ بات تم پر واضح رہے۔ اب جو اگر کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، وہ لکھ رہا ہے، میں تو یہی سمجھوں گا کہ وہ ان عبارات کے ظواہر سے جو ہے نا وہ دھوکہ کھا گیا، اس نے یہ سمجھا بھئی یہ ما بین و بین اللہ بھی اعتبار نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں، ما بین و بین اللہ اعتبار ہے نیت کا، سمجھے بات کو؟ جی۔ حکم الکنایہ بأنہ لا یجب العمل به عمل به الا بالنیت لأنہ ای النیت مستتر المراد وذلك مستتر المراد کیا ہو گیا آپ کو؟ مراد مستتر المراد وذلك مثل المجاز قبل ان یصیر متعارفا۔ بس تو کنایہ کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، کنایہ کیا ہے؟ جس کی مراد واضح نہ ہو، جس کی مراد تو کنایہ کا حکم کیا ہے؟ کنایہ کا حکم ہے کہ لا یجب العمل به الا بالنیت، کیا اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا مگر نیت سے، جیسی نیت ہے اسی کے مطابق عمل ہے۔ ذہن میں رکھیں، اگر نیت واضح نہیں ہو رہی، نیت واضح نہیں ہو رہی، ہم اس پہ عمل ہی نہیں کریں گے، نیت واضح نہیں ہے تو ہم عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ نیت واضح ہو تو پتہ چلے نا کہ آپ نے کیا کس بات کے ارادہ کیے، اور کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں۔ اور کنایہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں ثابت اس پر عمل مگر نیت کے ساتھ، تو اس پہ عمل ثابت نہیں ہوگا، کیوں اس پہ عمل ثابت نہیں ہوگا؟ کب تک؟ جب تک کہ کیا ہو، اس کی نیت نہ پائی جائے، نیت ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا۔ تو بغیر نیت کے عمل کیوں نہیں ہوگا؟ سوال، نیت نہ ہوگی تو عمل کیوں نہیں ہوگا؟ تو جو ہے نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا، کیوں؟ تو اس کا جواب دیا لأنہ مستتر المراد، یہ جو لفظ کنایہ ہے نا، یہ مستتر المراد ہے، اس کی مراد پوشیدہ ہے، جب مراد پوشیدہ ہے اب اس پوشیدگی کو رفع کرنے کے لیے اس کی نیت کی ضرورت ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ کہ جو کنایہ ہے اس پر عمل ثابت نہیں ہے جب تک کہ نیت کا علم نہ ہو، کیوں؟ تو اس کا جواب دے دوں گا لأنہ مستتر المراد، بات یہ کہ یہ کنایہ جو ہے یہ مستتر المراد ہے، اس کی مراد واضح نہیں ہے، اس کی مراد پوشیدہ ہے، توجہ ہے تمہاری؟ مراد پوشیدہ ہے، تو جب تک یہ پوشیدگی رفع نہیں ہوگی تب تک ہم عمل نہیں کر پائیں گے، اور پوشیدگی رفع کیسے ہوگی؟ نیت سے، بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں، کیونکہ وہ مستتر المراد ہے، یہ بیچ میں انہوں نے لکھ دیا لأنہ ای النیت، توجہ ہے؟ آپ بھی غور کر لیے کریں، بعض اوقات کا جو کاتب ہوتے ہیں ان کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تمہارے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ بس اتنے لکھے لأنہ مستتر المراد ہے۔ آپ کے پاس جی باسط صاحب ہیں؟ صحیح، تو لأنہ ای النیت، اول تو اگر وہ کا مرجع نیت ہوتا تو پھر لأنہ ہا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، پھر مستتر المراد کے بجائے مستترۃ المراد ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، چلو اس میں پھر تعویل ہو جائے گی، لأنہ کے بجائے لأنہ ہا ہونا چاہیے تھا، اس میں پھر تعویل ہو جائے گی، لأنہ اور لأنہ ہا میں بھی تعویل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بتاویل مذکور کر کے انہوں نے لأنہ کہہ دیا، لیکن اب نیت کے بارے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مستتر المراد، وہ نیت ہوتی مستتر ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن نیت مستتر ہوتی ہے تو نیت مستتر المراد ہے، نیت خود پوشیدہ ہوتی ہے نا، نیت کی مراد پوشیدہ، یہ تو کچھ غیر معقول سی بات ہے، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے یہ کاتب کی غلطی ہے، لأنہ میں ہو کا مرجع یہ لفظ کنایہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لأنہ میں ہو کا مرجع کیا ہے؟ لأنہ لفظ الکنایت ہے، لأنہ الکنایت بھی نہیں، کیونکہ لأنہ الکنایت کرو گے وہی ہوگا لأنہ ہا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ لأنہ یعنی لأنہ
لفظ الکنایت مستتر المراد. سمجھو نہیں؟ تھوڑی باتیں جو ہے وہ خود بھی سوچنی چاہیے، مانا کریں، کیونکہ وہ کیا لفظ کنایا مستتر المراد ہے. اس کی مثال پیش کر رہے ہیں، توجہ رکھیں. سری کی مثال پیش کی تھی، بے تو، اشترائی تو، وہب تو، نہیں پیش کی تھی؟ ہاں، تو اب کنایہ کی مثال پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اب دیکھ لیں مجاز ایک ہے متعارف اور ایک ہے غیر متعارف. مجاز غیر متعارف یہ کنایہ ہے، سمجھو نہیں؟ مجاز غیر متعارف یہ کنایہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ مجاز متعارف پھر صریح ہو جائے گا. مجاز متعارف کیا ہوگا؟ مجاز غیر متعارف کنایہ تو مجاز متعارف ٹھیک ہو گیا. یہاں سے پتہ چل گیا نا کہ مجاز میں دونوں قسمیں ہیں، صریح بھی کنایہ بھی. یہیں سے سمجھے جا سکتے، پھر حقیقت میں بھی دو قسمیں، صریح بھی کنایہ بھی. بات سمجھے؟ تو یہ ایک تو مثال پیش کر دی، ساتھ اس بات پہ تنبیہ کر دی کہ مجاز میں دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں، صریح بھی پایا جاتا ہے، کنایہ بھی پایا جاتا ہے. صریح بھی پایا جاتا ہے، کنایہ بھی پایا جاتا ہے. کنایہ کا درجہ کون سا ہے؟ ہو مجاز لیکن غیر متعارف ہو مجاز اور متعارف ہو جائے تو صریح بن جائے گا. بات ہے ہی ذہن میں. اس نے کہا واللہ لا ادع قدمی فی دار فلان. اب یہ واللہ لا ادع قدمی، واللہ لا ادخل میں صریح ہے نہیں ہے؟ واللہ لا ادخل میں ہے مجاز لیکن ہے صریح. بات سمجھے؟ اور جو مجاز متعارف نہیں ہے وہ کنایہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور یہ مثل ہے مجاز کے متعارف ہونے سے پہلے. ٹھیک ہو گیا جی. وسمي البائن والحرام ونحوهما كناية الطلاق مجاز لأنها معلومات المعاني لیکن الابہام کیا ہو گیا تمہیں؟ پریشان کیوں ہو؟ لیکن الابہام فيما يتصل به ويعمل فيه فلذلك شابہت الکنایات فسميت بذلك مجازا ولهذا الابهام أوتيج إلى النية فإذا زال الابهام ابہام بالنية وجب العمل بموجباتها من غير جوئل ہے تمہارے پاس یجعل عبارة عن الصریح ہیں آپ کے پاس تجعل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں پر یجعل جو ہے نا واحد کیا جو صیغہ ہے یہ پھر اس میں تعویل کرنا پڑے گی، اور تجعل صحیح. میرے پاس یہاں یجعل ہے، پڑھ دیں. وَلِذَلِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِنَ بس بریک مارو. صحیح ہے، توجہ ہے آپ کی. ایک سوال اور اس کا جواب. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ کنایہ کہ ہے مستتر المراد منہ، جس کی مراد واضح نہ ہو، جس کے معنی واضح نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ کنایہ. سوال یہ کہ یہ جو ہے نا انتی بائن، بائن کے معنی، بائن ہے بینونت سے. بینونت کے معنی جدائی، علیحدگی. معنی تو واضح ہے اس کی. انتی علیہ حرام یا انتی حرام، حرام کے معنی واضح نہیں کیا جی؟ تو پھر کنایہ کہاں سے بنائیے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ جو کنایات طلاق ہیں ان کے معنی تو واضح ہیں. جب معنی واضح ہیں تو پھر یہ کنایہ کیسے کہلائے؟ اعتراض بنا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر معنی واضح نہ ہوتے تو پھر آپ کہتے بھئی یہ کنایات ہیں. معنی سب کے واضح ہیں، سب کے نہیں تو اکثر کے واضح ہیں. جب معنی اکثر کے واضح ہیں تو پھر کنایات کیسے بنے؟ اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض اس کا جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کنایہ کہنا مجاز ہے. سمجھو نہیں؟ ان کو کنایہ وہ تھا جس کی مراد واضح نہیں، جس کے معنی واضح نہیں، جس کے معنی واضح نہیں، جس کی مراد واضح نہیں. بات سمجھے؟ یہ تھا کنایہ.
ان کے معنی واضح ہیں پھر بھی کنایا کیوں؟ سمجھے، حقیقتاً ان کو کنایا نہیں کہا جا رہا، ان کو کنایا بھی جو کہا جا رہا ہے وہ مجازن کہا جا رہا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ بینونت کی پھر آگے کئی انواع ہیں، جدائی، حرمت، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس نے کہا انتی بائن، ابھی جو بولا انتی بائن، اب یہ بینونت کا تعلق کس سے ہے؟ انتی حرام۔ یہ حرمت کا تعلق کس سے ہے؟ حرمت عمل کس میں کر رہی ہے؟ بینونت عمل کس میں کر رہی ہے؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بینونت عمل کس میں کر رہی ہے، حرمت عمل کس میں کر رہی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ یہ واضح نہیں ہے، تو اب نیت کرے گا تو یہ واضح ہوگا۔ اب یوں کہ بھائی انتی بائن، معنی واضح تو جدا ہے، لیکن کس سے جدا ہے یہ واضح نہیں تھا۔ اس کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت پڑی۔ بات میں توجہ دینا، کنایہ میں بھی نیت کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پر بھی نیت کی ضرورت، کنایہ میں اصل معنی کی تعین کے لیے نیت کی ضرورت، یہاں پر معنی کے متعلق کی تعین کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ نیت کی ضرورت دونوں جگہ پر، وہاں پر اصل معنی کی نشاندہی، یہاں پر معنی کے متعلق کی نشاندہی، لیکن نیت کی ضرورت ہے۔ مشابہت بن گئی، اس مشابہت کی وجہ سے انہیں کنایہ کہہ دیا گیا۔ حقیقتاً یہ کنایات نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے دھیان سے۔ سوال یہ کہ آپ نے کہا بھائی کنایہ کیا ہے؟ کنایہ یہ کہ جس کی مراد واضح نہ ہو، جس کے معنی واضح نہ ہو، جس کی مراد واضح نہ ہو، وہ کنایہ ہے۔ یہ جو کنایات طلاق جن کو آپ بولتے ہیں، یہ معنی تو ان کے بالکل واضح ہے۔ انتی بائن بولتا ہے، انتی حرام بولتا ہے، انتی بتہ بولتا ہے، انتی بطلہ بولتا ہے، معنی تو بالکل واضح ہے ان کے، معروف ہے معنی ان کے، کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے ان کے معنی میں، تو پھر آپ ان کو کیسی کنایات کہہ رہے ہیں؟ اعتراض سمجھے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ سمی البائن والحرام ونحوہما کنایات الطلاق مجازن، یہ مجازن ہم ان کو کنایات کہہ رہے ہیں، حقیقتاً نہیں ہے۔ آپ نے کہا بھائی یہ کنایات کیسی ہو سکتے ہیں؟ بھائی ہم مجازن کہہ رہے ہیں، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا سوال یہ تھا بھائی مجازن تو کوئی مناسبت ہونی چاہیے، مناسبت کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہ مناسبت یہ ہے، آپ غور کریں، کنایہ میں کیا ہوتا ہے؟ اصل معنی کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کنایہ میں اصل معنی کی تعین کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں معنی بالکل واضح ہے، اصل معنی واضح ہے، معنی کے متعلقات متعدد ہیں، معنی کے متعلقات کئی چیزیں بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب معنی کے متعلقات کئی چیزیں بن سکتی ہیں، اس میں اشتباہ آ گیا۔ اصل معنی واضح ہے، معنی کے جو متعلقات ہیں ان میں اشتباہ ہے۔ جب ان متعلقات میں اشتباہ ہے، ان متعلقات میں سے ایک متعلق کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت، نیت کی ضرورت ادھر بھی ہے، نیت کی ضرورت ادھر بھی ہے، مناسبت بنی نہ بنی؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر اصل معنی کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت، وہاں پر اصل معنی متعین ہے، لیکن معنی کا جو متعلق ہے اس کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت۔ دونوں میں فرق آیا نہیں آیا؟ فرق تو آ گیا، لیکن مناسبت بنی نہ بنی؟ ادھر بھی نیت کی ضرورت، ادھر بھی نیت کی ضرورت، ادھر نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت، ادھر نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت، یہ ہے مناسبت۔ لیکن فرق بھی ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں اصل معنی، وہاں پر معنی کا متعلق، فرق ہے جس کی وجہ سے یہ حقیقتاً کنایات نہیں ہیں، مجازن کنایات ہیں، لیکن مناسبت بھی ہے جس کی وجہ سے مجازی طلاق درست ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھو نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں، کیونکہ مطلب یہ حقیقتاً کنایات کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ معلومۃ المعانی ہیں، تو بھئی پھر ان کو کنایہ کیوں بول رہے ہو؟ لیکن ابہام اس میں ہے جن سے یہ متصل ہیں اور جن میں عمل کر رہے ہیں، بس اسی لیے مشابہ ہیں کنایات کے، تو نام رکھے گے کنایات مجازن۔ توجہ ہے؟
بات ہے ذہن میں؟ ہاں تو وہ جو ابہام کی اس میں اصل معنی میں نہیں ہے، بائن کی اصل معنی واضح ہے، بالکل نہیں واضح تو اس کا متعلق واضح نہیں. بھائی کس سے جدا کر رہے ہو تم؟ کس پہ حرام کر رہے ہو؟ کون سی حرمت کی بات کر رہے ہو؟ بات سمجھے ہو؟ اور اسی ابہام کے لیے محتاجی ہے نیت کی جانب. بات آپ سمجھے ہو؟ اصل میں یہ سمجھیں، یہ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ آپ ان کو کنایات کیوں کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کے معنی واضح ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ایک اور اعتراض بھی تھا. دوسرا اعتراض یہ ہے، چلے ہم آپ کی مان لیتے ہیں کنایات ہیں، تو کنایات کس سے ہیں؟ طلاق سے. کنایات کس سے ہیں؟ ذہن میں رکھنا، جو شے جس شے سے کنایا ہو جب مراد واضح ہو جائے تو اس والا عمل کرتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی اویس کو بلاؤ، اویس اپنے معنی میں صریح ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا لفظ جو کنایہ بھی بنے، تو کنایتاً میں نے اس کے لیے استعمال کیا. اب جب مراد واضح ہو گئی، تو پھر یہی مراد ہوگا، اب فاروق ہو جائے گا. کنایہ جس سے ہو بعد از وضوح مراد، بعد از ظہور مراد، وہ اسی والا عمل کرتا ہے جس سے کنایہ ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب مثلا انتی بائن کنایہ ہے انتی طالق سے، تو انتی طالق سے تو طلاق رجی واقع ہوتی ہے. جب انتی بائن اس سے کنایہ ہے تو پھر جب واضح ہو گیا کہ انتی بائن انتی طالق سے کنایہ ہے، تو اب اس کے بعد انتی بائن سے بھی طلاق رجی واقع ہونی چاہیے نا. آپ کہتے ہو نہیں، اس سے بائن واقع ہوتی ہے. انتی حرام سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، انتی بتہ سے، انتی بطلہ سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر یہ کنایات ہیں تو پھر ان سے طلاق رجی واقع ہونی چاہیے، کیونکہ کنایہ بعد از ظہور مراد اصل والا کام کرتا ہے جس سے کنایہ ہے. جس سے کنایہ اس سے رجی، اس سے بائن، تو پھر یہ اس سے کنایہ تو نہ بنا. اعتراض بنا نہیں بنا؟ سمجھو بات کو، دوبارہ سمجھے توجہ سے. کنایات طلاق کے کنایات ہونے پر ایک اعتراض گزر گیا کہ بھئی یہ معلومات المعانی، ان کو آپ کیسے کنایات کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا بھئی یہ مجازن ہم نے کہا ہے. اسی پر ایک اور اعتراض بھی ہے کہ اگر آپ ان کو کنایات مانتے، کنایات طلاق کو، چلو ہم تمہاری مان لیتے ہیں، جیسے بھی تم نے ان کو کنایات کہہ دیا. اگر یہ کنایات ہیں، کنایہ تو جب اس کی مراد متعین ہو جائے تو اصل والا کام کرتا ہے. تو انتی بائن اگر کنایہ انتی طالق سے، انتی طالق سے رجی، انتی بائن سے رجی ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں انتی بائن سے بائن ہوتی ہے. انتی حرام سے رجی ہونی چاہیے اگر یہ انتی طالق سے کنایہ ہے، تو انتی بتہ سے، انتی بطلہ سے. یہ سارے جب کنایات بول رہے ہو، کنایہ ہے تو پھر جس سے کنایہ ہے اس سے رجی، اور کنایہ سے بائن کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھے بات نہیں؟ تو اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو کنایہ کہہ دیا وہ مجازن کہہ دیا. یہ کنایات نہیں، یہ انتی طالق سے کنایات نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ انتی طالق سے کنایات نہیں ہیں، ہم نے انہیں کہہ دیا کنایہ مجازن، اس لیے کہ وہ جو متعلق تھا، معنی کا جو متعلق تھا، اس کی نشاندہی میں نیت کی ضرورت پڑ رہی تھی. اس مناسبت سے ہم نے ان کو کنایات کہہ دیا، ورنہ کوئی کنایہ نہیں ہے. یہ انتی طالق سے کنایہ نہیں ہے. یہ اپنے معنی میں عمل کر رہے ہیں، اپنے معنی میں استعمال ہیں. بات پہ توجہ دینا اکرام جی. تو اپنے معنی میں مستعمل ہے، انتی طالق سے کنایہ نہیں ہے. توجہ رکھنا. انتی طالق سے جب طلاق دے دی تو رجی ہوئی. انتی حرام چلو لے لیتے ہیں، بات زیادہ واضح ہوگی. اب انتی حرام اپنے معنی میں عامل ہے. انتی حرام سے اگر ہم طلاق رجی بنائیں تو کیا بیوی شوہر پہ حرام ہوگی؟ ہوتی نہیں ہے. اور رجی میں تو حرام نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے نا. بغیر نکاح کے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. تمام ازدواجی تعلقات کا قیام جو ہے وہ طلاق رجی کی صورت میں عدت کے اندر وہ قائم کر سکتا ہے. حرمت کہاں سے ہوئی؟ حرمت نہیں ہے نا. انتی حرام بولا تو اب اگر وہ
उस औरत उस पर हराम ना हो तो अंति हराम ने अपना माना ही अदा नहीं किया। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हमने कहा अंति हराम बोला है, मुराद मुतय्यन करने के लिए नीयत की ज़रूरत है। हो गई नीयत, पता चल नीयत से मुराद वाज़ी होगी, भाई इसने वो उक़्दा निकाह के मामले में ये बात की थी। अब अंति हराम अपने माना का अमल, अपने माना के हिसाब से अमल करेगा, इसके माने हुर्मत के, और वो तलाक बाइन की सूरत में साबित हो सकती है, तलाक रजी की सूरत में साबित नहीं होती। इसे होगी एक लेकिन होगी बाइन। 3 की नीयत करे तो वो मसला एक अलग है। बात है ज़हन में। अंति बाइन कहा तू मुझसे जुदा, तो जुदाई तो होगी तलाक बाइन में, तलाक रजी में होती नहीं है। बात समझे नहीं? तो ये बात ज़हन में रखें। अंति बाइन, अंति हराम, अंति बत्ता वगैरह ये अंति तालिक से किनाया नहीं है। अगर अंति तालिक से किनाया हूँ तो फिर इनसे तलाक रजी होनी चाहिए। रजी का ना होना, बाइन का होना, ये दलील है इस बात की कि ये अंति तालिक से किनाया नहीं है, ये अपने मानी में आमिल हैं। वो जो नीयत की ज़रूरत पड़ी थी, माना का मुताल्लक मुतय्यन करने के लिए नीयत की हाजत पड़ी थी। फारूक समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक हो गया, बात आ गई ज़हन में? माना करें। और इसी इबहाम के लिए मोहताजी हुई नीयत की जानिब। तो जब इबहाम ज़ायल हो गया, नीयत से अमल वाजिब है इनके अपने मुक्तज़यात पर, इनके अपने मुक्तज़यात मूजबात, उन पे अमल ज़रूरी है। ठीक है, बग़ैर इसके कि इन्हें इबारत बनाया जाए सरी से। ये सरी से इबारत नहीं है, अंति तालिक से इबारत नहीं है, और इसीलिए हमने इनको बनाया बवाइन। ये तलाक के बायना बनेंगी, तलाक के रजिया नहीं बनेंगी। मसला समझे हो नहीं समझे? ये तलाक के बायन बनेगी। इस किनायात कुछ ऐसे किनायात हैं जिनमें तलाक रजी भी होती है, इल्ला से आगे उनको बयान कर रहे हैं। बात समझे? खुलासा ये एक बार फिर समझ लो कि एक एतराज़ तो ये हुआ था भाई आप इनको किनायात कैसे कह सकते हैं जबकि मालूमातुल मानी है। दूसरा ये एतराज़ हुआ कि अगर ये किनायात हैं तो फिर अंति तालिक से रजी, तो इनसे बायन कैसे? तो उसका जवाब दिया हमने, जो किनायात बोल दे इनको, ये तो मजाजन बोल दी, किनायात नहीं है। मजाजन क्या मुनासबत थी? वहाँ पर असर माना की निशानदेही के लिए नीयत की हाजत है, यहाँ पर माना के मुतल्लक की निशानदेही के लिए नीयत की हाजत है। ये नीयत की मोहताजी, ये मुनासबत थी, जिस मुनासबत की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया? हमने इसको किनाया बोल दिया। बात आप समझे? अब उसके बाद ये कि जब ये अंति तालिक से किनायात नहीं है, ये खुद अपने माना में आमिल है, अपने माना के लिहाज से अमल है, लिहाजा अब नीयत के ज़रिए मुतल्लक की हमने निशानदेही करनी है। जब पता चल गया इसने मुतल्लक बनाया है निकाह को, वस्ल निकाह को, मुतल्लक हमें पता चल गया उसकी नीयत से। जब मुतल्लक की हमें ख़बर मिल गई नीयत से, तवज्जो रखना, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम इसको अपने माना में आमिल मानेंगे। अपने माना को देखो तो अंति तालिक, अंति बाइन बैनूनत साबित होती ही तलाक बाइन में, रजी में होती नहीं। अंति हराम में ज़्यादा वाज़ेह है, हुर्मत तलाक बाइन में साबित होगी, तलाक रजी में तो हुर्मत होती नहीं। समझो बात?